السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ القیامہ کا آغاز کیا تھا، اس کی شروع کی آیات لی تھیں، ان آیات کو دہراتے ہیں اور انشاءاللہ آگے کا درس لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ۔ لا اقسم کیا معنی؟ میں نہیں قسم کھاتا۔ ہاں، ہم نے بتایا تھا کہ لا جو ہے الگ ہے اور اقسم الگ ہے، یعنی پہلے نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں کہہ کے رکیں گے، میں قسم کھاتا ہوں۔ اگر یہ کہیں گے نہیں میں قسم کھاتا تو پھر معنی الٹا ہو جائے گا، سمجھے نا؟ تو نہیں پہلے کیوں لایا گیا؟ کہ کافروں کا قیامت کا جو انکار کرنا ہے، کہ تم جو قیامت کا انکار کرتے ہو کہ قیامت نہیں ہے، قیامت یہ ہے کہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی، ولا اور اسی طرح نہیں، اس کے بعد رکیں گے، اقسم بالنفس اللوامہ، اقسم قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ۔ نفس اللوامہ کیا ہے؟ کہ ہم نے بتایا تھا کہ انسان کے 3 نفس ہیں۔ ایک نفس مطمئنہ ہے کہ جو ایمان پر، اللہ پر، یقین پر، ان چیزوں پر مطمئن ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، اطمینان میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا نفس لوامہ ہے کہ جو انسان کو کسی غلط کام پر ملامت کرتا ہے، اس کو برا کہتا ہے کہ تم نے غلط کیا، جس کو ہم ضمیر کا نام بھی دیتے ہیں کہ اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، تو یہ ضمیر ہے نفس لوامہ۔ اور تیسرا نفس ہے نفس امارہ بالسوء، کہ جو امارہ حکم دینے والا بالسوء، برائی کا، کہ وہ نفس جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو انسان کے نفس کے اندر ہی وہ چیز ہے کہ جو اس کو برائی پر آمادہ کرتی ہے، تو یہ نفس امارہ بالسوء ہے۔ تو یہاں پر نفس لوامہ کی قسم کھائی قیامت کا ذکر کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود انسان بھی اس بات کو جانتا ہے کہ کام غلط جو ہے وہ غلط ہے، اور غلط کام کی سزا ہونی چاہیے، اسی لیے اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے۔ اگر آدمی خود بھی گناہ کرنے والا، غلطی کرنے والا خود بھی اس بات کو جانتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، اور اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے، تو اس کا تقاضا کیا ہوا کہ انسان خود ہی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ قیامت ہونی چاہیے کہ جس میں انسان کو اس کا کیے ہوئے کا بدلہ ملے۔ تو قیامت کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ ایحسب الانسان، کیا گمان کرتا ہے، سمجھتا ہے الانسان، انسان، اور انسان کون سا؟ کافر، یہاں پر مراد کافر ہے۔ الن نجمع عظامہ، الن نجمع کہ ہم نہیں اکٹھی کریں گے، عظامہ اس کی ہڈیاں، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ کہ مرنے کے بعد جب ہڈیاں بن گیا، ہڈیاں بکھر گئیں، ریزہ ریزہ ہو گئیں، تو کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس وقت اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے، جمع نہیں کریں گے؟ تو کیونکہ کافروں کا نظریہ یہی تھا کہ انسان، آدمی مر گیا، مر کے ختم ہو گیا، مٹی بن گیا، بس اس کے ساتھ ہی اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ ماتا ایسا نہیں، بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، قادرین پوری طرح قادر ہیں، علی ان نسوی بنانا، علی ان نسوی کہ ہم بنائیں، البنانا، بنانا کیا ہے؟ انگلی کی پوریں، انگلی کے یہ پوریں جو ہیں، جو آپ کے فنگر پرنٹ ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم یہ بھی بنانے پر پوری طرح قادر ہیں۔ باقی چیزیں تو جو ہیں کہ یہ وہ فنگر پرنٹ، یہ وہ بنا، یعنی کہ انگلی کی پوریں جو ہر انسان کی دوسرے سے مختلف ہے، الگ ہے، ہم ان کو بھی قیامت کے دن اسی طرح بنا دیں گے جس طرح پہلے دنیا میں تھی۔
اللہ تعالیٰ نہ بھولے گا کہ اس کی کیسی تھی اس کے پرنٹ، اور نہ ہی اس کے لیے بنانا کوئی مشکل ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ یرید چاہتا ہے انسان سے مراد کافر فاسق فاجر چاہتا کیا ہے؟ لیفجر امامہ، یفجر فجور سے، فجور کے معنی برائی گناہ، فسق و فجور جس کو ہم کہتے ہیں، کہ انسان یہ کافر چاہتا ہے کہ یفجر امامہ، آگے بھی یہ گناہ کرتا چلا جائے۔ یعنی قیامت پر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ کہ قیامت پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ پھر کوئی قیامت کا دن ہے جس میں حساب کتاب ہے، جس میں کوئی جزا سزا ہے، اس کا معنی پھر تو ہمیں گناہ برائیاں چھوڑنا ہوں گی۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ قیامت کو ویسے ہی جھٹلا دو کہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو جھٹلاؤ گے تو پھر کیا ہے؟ پھر جو مرضی کرو، ہاں، نہ کوئی پوچھ گچھ ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہے، نہ کوئی جزا سزا ہے، بس جو دنیا میں کر سکتے ہو کرو، کو پوچھنے والا کون ہے؟ لیکن کیا جھٹلانے سے قیامت نہیں آئے گی، رک جائے گی؟ شتر مرغ ہم نے بتایا تھا کہ جب آندھی آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ شتر مرغ جانتے ہیں نا؟ ہاں، تو جب آندھی آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا سر جو ہے مٹی میں دبا لیتا ہے۔ تو کیا اس کا سر مٹی میں دبانے سے آندھی رک جاتی ہے؟ اور پیچھے اس کا اتنا بڑا جسم جو ہے وہ آندھی کے اندر وہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا سر چھپا لیا۔ ایسے ہی ان کافروں کا حال کہ قیامت کا انکار کرو تاکہ جو مرضی کرتے جاؤ، لیکن انکار کرنے سے کیا قیامت ٹل جائے گی؟ نہیں آئے گی، رک جائے گی، وہ تو آ کے رہے گی۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ قیامت پر آدمی کیوں ایمان نہیں لاتا؟ اور میں ذکر کیا تھا ان فاسق و فاجروں کا جو حال ہے کہ موت کو، قیامت کو، ان چیزوں کا نام لینا بھی ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ کہ ان کے ہاں ان چیزوں کا نام لے لینا، موت کا، قیامت کا، تم نے کیا باتیں چھیڑ دی؟ یعنی وہ نہیں چاہتے کہ ان کی دنیا کی عیاشی بدماشی اس میں کوئی رکاوٹ آئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ یہ کیا ہے؟ تمہاری لذتوں کو مٹانے والی ہے۔ حقیقت ہے، آنی ہے موت، قیامت آنی ہے، ہاں، تو اس کا پھر اس کو یاد رکھنا، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کو بھلانا، اس کا نام ہی نہ لینا۔ اصل تو یہ چیز ہے، یعنی ایک وہ چیز جو آپ کے سامنے آنے والی ہے، کوئی بھی چیز دنیا کے اندر بھی، فرض کرو آپ کے ساتھ کو معاملہ ایسا پیش آنے والا ہے کہ جو آنا ہی آنا ہے، ہونا ہی ہونا ہے، تو اس کا پھر یہ ہے کہ آپ اس کی فکر کرو کہ اس سے میں کیسے بچوں، اس کا کیا حل کروں۔ یہ نہیں کہ اس کا نام ہی نہ لو، اس کی بات ہی نہیں کرو، یہ بیوقوفی حماقت ہے۔ اسے ماتا اللہ تعالیٰ کہ کیوں ایمان نہیں لاتے، قیامت کو کیوں نہیں مانتے؟ بل یرید الانسان، یہ کافر چاہتے ہیں، لیفجر امامہ، کہ آگے بھی وہ فسق و فجور، برائیاں، بے حیائیاں کرتا چلا جائے، اس کو روک نہ ہو۔ یسأل ایان یوم القیامہ، یسأل سوال کرتا، پوچھتا ہے، ایان کے معنی کب، یوم القیامہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ پوچھتا کیوں ہے؟ قیامت کی تیاری کرنے کے لیے۔ ہاں، پوچھنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک مومن مسلمان ہیں جن کا قیامت پر ایمان ہے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کرتے تھے۔ ایک صحابی آیا آپ کے پاس، آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ میں کہ قیامت جو آئے گی وہ تو آئے گی، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ ہاں، تمہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کب آئے گی، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ یعنی فرض کرو، ہم مثال دیتے ہیں کہ آپ کا امتحان ہونا ہے، اب آپ کو کس چیز کی فکر ہونی چاہیے؟ امتحان کی تیاری کی، یا امتحان کی ڈیٹ شیٹ آنے کی؟ کیا خیال ہے؟ امتحان کی ڈیٹ شیٹ آنے کی فکر کرنی چاہیے یا امتحان کی تیاری کی فکر ہے؟ ہاں، تیاری کی فکر ہے۔ ڈیٹ شیٹ کب بھی آئے، جب بھی آئے، کوئی مشکل نہیں، امتحان ہونا ہی ہونا ہے، وہ جلدی آئے دیر سے آئے ڈیٹ شیٹ، لیکن اصل جو کام کرنے کا ہے وہ امتحان کی تیاری ہے۔
تو اگر دنیا کے امتحانوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ عقل مندی امتحان کی تیاری کرنا ہے، نہ کہ ڈیٹ شیٹ کی فکر کرنا ہے، تو پھر آخرت کا بھی امتحان کی تیاری کی ضرورت ہے۔ قیامت کے آنے کی فکر نہیں کہ کب آئے گی، قیامت کے دن ہوگا کیا، اس دن تمہارا رزلٹ کیا ہوگا، اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ تھے جو ایمان والے کہ جو آپ سے آ کر بعض اوقات پوچھتے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے صحابی کو کہا کہ وہ تو جب بھی آئے گی تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے، کرنے کا کام یہ ہے۔ اور دوسرے کافر بے ایمان کہ جو قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں مر کے بٹی بن کے ختم ہو گیا، بس دوبارہ کوئی زندہ ہونا، دوبارہ کھڑا ہونا، قیامت وغیرہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ ان کے ہاں یہ تھا کہ قیامت کی باتیں، یہ ساری باتیں ایسے لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آج کے بھی بعض بے ایمان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ قیامت، جنت، جہنم، یہ سارے لوگوں کو ڈرانے کے دھمکانے کے معاملات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سابقہ زمانوں سے شیطان اس طرح کی پٹیاں پڑھاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسألو پوچھتے ہیں تم سے قیامت کب آئے گی، اور کافروں کا قیامت کے متعلق سوال کرنا، اس کا مذاق اڑانا کہ ایسی باتیں کرتے قیامت کی، کب آئے گی بھی بتاؤ ذرا۔ اچھا اب آپ نہ بتا سکتے تو دیکھو یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو یہ بھی پتا قیامت کب آئے گی۔ یعنی ان کا مقصد کیا تھا سوال کرنے کا؟ آپ کو نیچا دکھا رہا، آپ کو ڈیگریڈ کرنا کہ دیکھو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، کہتا ہے کہ قیامت آئے گی لیکن پتہ ہی نہیں کب آئے گی۔ اچھا یہ تو ایک تو آپ کو نیچا دکھانا، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا لوگوں کو بھی اس بات پر کہ بھی قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایسے باتیں ہیں۔ اگر قیامت کہتے آنی ہے آنی، تو آئی کیوں نہیں، آتی کیوں نہیں ہے، اس کے آنے میں لیٹ کیوں ہے، دیر کیوں ہے؟ تو یہ سارا ان کا ٹھٹھا مذاق اڑانے کا انداز کافروں کا قیامت کے بارے میں۔ تو ان کے سوال جو ہے، کافروں کا سوال قیامت کے آنے کے بارے میں، یہ نہیں کہ معلوم کرنا چاہتے تھے کب آئے گی، وہ صرف مذاق اڑانے کے لیے، جھٹلانے کے لیے۔ اور مومن مسلمان آپ سے پوچھتے کبھی تاکہ اس کی تیاری کریں۔ تو آپ فرمایا کہ یسأل ایان یوم القیامہ، کافر پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ فإذا برق البصر، ہمیشہ قیامت کے سوالات کے اللہ نے جواب نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، کیونکہ آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ جبرائیل علیہ السلام جب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں اسلام، ایمان، ان چیزوں کے بارے میں، ان کا سوال یہ بھی تھا اخبرنی عن الساعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پوچھا کس سے جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبیوں کے سردار، جہانوں کے امام، اور پوچھنے والا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، جو فرشتوں کا سردار ہے۔ یعنی اللہ کی مخلوقات میں دو چوٹی کے ہستیاں، اللہ کی مخلوقات میں دو چوٹی کی ہستیاں، آپ انسانوں کے، آدم کی اولاد کے سردار، نبیوں کے سردار، اور جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار۔ اور کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں ان سے بڑھ کر کوئی نہ کسی کا مقام ہے، نہ کسی کا درجہ ہے، اور نہ ہی ان سے بڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ کے علم کو جانتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی وحی لانے والے، لیکن اس کے باوجود اگر ان کو علم نہیں تو پھر کس کو ہے؟ جیسے میں کہ اگر تجھے علم نہیں ہے پوچھنے والے، تو مجھے بھی علم نہیں ہے۔ آپ نے یہ اس کا جواب دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ قیامت تو جب آئے گی اس دن ہوگا کیا، آپ اس بات کی فکر کرو۔ تو چنانچہ ہوگا کیا قیامت کے دن؟ فرمایا فإذا برق البصر، ہاں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ برق کیا ہوتی ہے؟ یہ آسمانی بجلی جو ہے اس کو برق کہتے ہیں۔ آسمان کی جو بجلی چمکتی ہے، گرتی ہے، یہ برق ہوتی ہے۔ اچھا، اس بجلی کے نقصانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان کی آنکھیں بھی اندھی کر دیتی ہے، اور بعض اوقات آپ سنتے ہیں واقعات اس طرح کے، گری کسی چیز پر، اس کو تباہ کر دیا، جلا دیا، اور یہ بڑی پاورفل ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کے تحقیق کے مطابق اس چھوٹی سی ہمیں جو بجلی کی ایک صرف چمک نظر آتی ہے،
اتنی بڑی ہوتی ہے کہ جو کسی پورے ملک کے اس کو بجلی مہیا کرنے کے لیے کافی ہو، اتنی بڑی ہوتی ہے بجلی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بجلی کو پھر بھی روکتا ہے، اگر کبھی کبھی کوئی نقصان دکھا بھی دیتا ہے بندوں کو۔ تو میں کہ جب برق کے معنی وہ چمک، البصر، آنکھیں جو ہیں چمک پڑیں گی، جس کو کہتے ہیں آنکھیں چندیا جانا۔ آنکھیں کب چندیاتی ہیں؟ جاتے ہیں نا آنکھوں کو چندیانا کیا ہوتا ہے کہ جب تیز لائٹ پڑتی ہے، جب آنکھوں میں تیز لائٹ سامنے پڑتی ہے تو پھر آپ کو کیا ہے، کوئی نظر نہیں آتا، سمجھے نا، کچھ نظر آنا بند ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں آنکھیں چندیا جانا۔ تو اللہ ماتا ہے کہ قیامت ایسی ہولناک چیز ہے کہ جس میں آنکھیں چندیا جائیں گی، آنکھوں کو نظر آنا بند ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں اس کو باریق البصر کے اندر کہ آنکھوں کا جو دھیانے کا معنی یہ بھی ہے کہ آدمی جب ہکا بکا رہ جائے، حیران و پریشان ہو جائے، اور واقعی قیامت اتنی اچانک آئے گی کہ آدمی کو قیامت اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے زمین پر ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے۔ اذا زلزلت الارض پڑھ چکے ہم کہ جب زمین خوب جھٹکوں کے ساتھ ہلے گی تو انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، سمجھے نا۔ تو اور اتنی تیز آئے گی، اتنی اچانک آئے گی قیامت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا منظر کھینچا ہے کہ آدمی برتن اٹھائے گا کچھ چیز پینے کے لیے تو منہ تک نہیں لا سکے گا برتن کو، اس سے پہلے قیامت قائم آ جائے۔ دو آدمی کپڑا، یعنی کہ ایک آدمی کپڑا بیچنے والا، دوسرا خریدنے والا، وہ کپڑا نکالے گا دینے کے لیے تو کپڑا ابھی تک پھیلایا ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ اور آپ نے منظر اس کے پیش کیے، آدمی دودھ نکالے گا پینے کے لیے کہ جانور سے دودھ کا برتن منہ تک اٹھائے گا تو قیامت آ جائے گی، اس قدر اچانک ہوگی۔ تو فرمایا کہ تم قیامت کے مذاق اڑاتے ہو، قیامت جو ہے دیکھو ذرا کتنی ہولناک ہے، کس قدر اچانک ہے کہ جب لوگ ہکے بکے رہ جائیں گے۔ اور خاص طور پر قیامت جب آئے گی تو اس وقت زمین پر کون ہوں گے؟ پہلے بتایا ہم نے کچھ کون ہوں گے کہ جو بدترین کافر ہیں زمین پر، اس کو صرف جو کافر بدترین کافر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم نے شاید آپ کو پہلے سنائی ہے، آپ مانتے کہ دو طرح کے لوگ ہیں جو سب سے بدترین لوگ ہیں۔ ایک وہ کہ جو قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے ہیں، وہاں جا کر کوئی سجدے کرنے، کوئی دعائیں کرنے، کوئی چلے کاٹنے، کوئی اس طرح کے کام کرنے، کوئی ذکر اذکار کرنے، قرآن خوانیاں کرنی، کہ قبروں کو عبادت خانے بنا لیتے ہیں، عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو بدترین ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جن پر قیامت آئے گی۔ جب قیامت آئے تو وہ زندہ ہوں گے، یہ سب سے بدترین لوگ ہیں، کیونکہ صحیح حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے، قیامت آنے سے کچھ عرصہ پہلے، اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا، بڑی نرم قسم کی، خوشگوار قسم کی ہوا ہوگی، وہ ہر مومن کی روح جو ہے اس کو نکال لے گی۔ جو بھی مسلمان مومن زمین پر ہوگا، اللہ اس ہوا کے ذریعے سے ان کی روحوں کو نکال لے گا آرام سے، یعنی کہ آسانی کے ساتھ۔ تو مومن ختم ہو گئے، ایمان والے مٹ گئے، باقی کون رہ گئے؟ کافر بے ایمان۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک زمین میں اللہ اللہ ہوتا ہے، چاہے کہنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، کہ جب تک زمین میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اس کا معنی کہ یہ قیامت کی جب آئے گی تو اس وقت کے جو لوگ ہوں گے وہ بدترین لوگ، کہ جن کو اللہ کا نام بھی نہیں آتا ہوگا، اتنے بدترین۔ تو بات کر رہے تھے کہ ان کا کیا حال کیا ہوگا، چونکہ قیامت کو جھٹلائیں گے، قیامت کو نہیں مانیں گے تو ہکے بکے ہوں گے، کیا ہو گیا، ہم تو اس کو مانتے نہیں تھے، یہ آ گئی۔ تو جس دن لوگ ہکے بکے ہو جائیں گے، آنکھیں چندیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، قمر کو، چاند کو گرہن لگ جائے گا۔ خسوف آپ پڑھتے، نماز خسوف پڑھتے ہو نا، یہ خسوف اسی سے خسف سے، کہ خسف کے بھائی گرہن لگنا، اور چاند گرہن تو بھی جانتے ہیں۔ تو جب چاند گرہن لگ جائے گا، اور چاند گرہن لگنے کا معنی کہ چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ،
جمعہ جمع کر دیا جائیں گے، اکٹھے کر دیا جائیں گے الشمس والقمر، سورج اور چاند۔ آج سائنسدانوں کے نظریے کے مطابق چاند اور سورج میں لاکھوں میلوں کا فاصلہ ہے، لاکھوں میلوں کا فاصلہ چاند اور سورج کے درمیان، کہ ممکن ہی نہیں کہ اس حالت میں کبھی سورج چاند اکٹھے ہو سکیں۔ جس انداز سے اللہ نے ان کو چلا رکھا ہے، ان کے چلنے کے مدار بنا رکھے ہیں، ممکن ہی نہیں کہ کبھی سورج چاند اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کے ٹکرا سکے، ایسا ہو سکے۔ یعنی ایک فرض کرو گاڑی چل رہی ہے 10 میل ادھر، دوسری گاڑی چل رہی ہے 10 میل ادھر، دونوں کے درمیان میں 20 میل کا فاصلہ ہے دونوں کے روڈوں کے اندر، ہاں دونوں گاڑیاں ٹکرائیں گی؟ ہم تو صرف 10 میل کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو لاکھوں میلوں کا فاصلہ ہے۔ لیکن قیامت کی ہولناکی یہ ہے کہ جس دن پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہوگا، اور حتیٰ کہ لاکھوں میلوں کے فاصلے ختم ہو کے سورج چاند اکٹھے ہو جائیں گے، سورج چاند اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن لپیٹ دے گا۔ لپیٹنے کا معنی کہ ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، نہ سورج کی روشنی رہے گی نہ چاند کی۔ تو وخسف القمر، اور چاند کو گرہن لگ جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، یقول کہے گا الانسان، انسان کون سا انسان؟ وہی کافر، کیونکہ یہاں پر ساری کافر کی باتیں ہو رہی ہیں کہ مسلمان تو پہلے سے تیار ہے، مسلمان کو پہلے سے پتہ ہے کہ قیامت آئے گی، وہ پہلے سے اس کی تیاری میں ہے۔ لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کسی بے ایمان کی، کسی بے دین کی، کسی کافر کی، کہ جو قیامت کو مانتا ہی نہیں ہے، جھٹلاتا ہے۔ تو جب قیامت آ جائے گی پھر کیا کرے گا؟ ہاں پھر بھاگنے کا رستہ دیکھے گا۔ ہم سورۃ النازعات میں پڑھ چکے ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ یہ کہاں کی باتیں ہیں؟ اللہ فرماتے کھڑے کر دیے جاؤ گے تم۔ تو یہاں پر بھی جھٹلانے کو جھٹلاؤ جتنا تم نے جھٹلانا ہے، لیکن قیامت آئے گی، اور جب آئے گی تو پھر یہ بھاگے گا آدمی۔ یعنی فرض کرو دنیا کے اندر بھی ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا، یہ کام نہیں ہونا، یہ چیز نہیں ہوگی، اور وہ ہوگی، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ جو کہتا ہے نہیں ہوگی نہیں ہوگی، وہ پھر نقصان اٹھاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اور جو پہلے سے اس کی تیاری میں ہے اس کو پریشانی نہیں ہوتی۔ تو کافر چونکہ اس کو جھٹلاتا ہے، اس کو نہیں مانتا، تو جب آئے گی قیامت پھر بھاگنے کا رستہ ڈھونڈے گا کہ اب کوئی فرار ہونے کا رستہ ملے۔ قیامت تو آ گئی، اس میں تو حساب کتاب ہے، اس میں تو آگے جزا سزا ہے کہ جنت جہنم ہے، یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو بھاگنے کا رستہ ہے۔ یقول الانسان، کہے گا انسان اس دن، یوم دن، اس دن، این المفر، این کہاں ہے؟ مفر فرار سے، فرار ہونا، کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، کوئی بھاگنے کا رستہ ہے تاکہ قیامت سے بچ جائے۔ لیکن بچنے والا کوئی نہیں، بچنے والا کوئی نہیں ہے۔ موت بھی ہر ایک کو آ کے رہتی ہے، جتنی بھی اپنے آپ کو بچا لے، قیامت بھی آ کے رہے گی، کتنا اس کو جھٹلا دو، انکار کر دو، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہو کے رہنا ہے، کتنا بھی اس چیز کا انکار کر دو کہ نہیں زندہ ہوں گے، اور زندہ ہونے کے بعد اللہ کے ہاں بھی پیش ہونا ہے، چاہے تم اس کو مانو یا نہ مانو، اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ کافر قبر سے نکلے گا ہی تو 2 فرشتے اس کا چارج سنبھالنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ادھر سے قبر سے نکلا، آگے سے دونوں فرشتوں نے اس کا چارج سنبھال لیا، اس کو ہانکتے ہوئے اللہ کے پاس لے گئے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ آدمی، انسان اس قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں جکڑا ہوا ہے، اللہ کے تدبیر میں، اللہ کے نظام میں، کہ کسی طرف بھی نہ دنیا کے اندر، نہ زندگی میں، نہ مرنے کے بعد، نہ مرنے کے بعد اٹھنے کے وقت، نہ محشر کے میدان کو جاتے ہوئے، نہ محشر کے میدان میں، نہ کہیں اور کہیں اس کو کسی اور جگہ جانے کی کوئی رستہ ہی نہیں اس کے پاس۔ ان ساری چیزوں سے جو اللہ نے کرنی ہے اس کے ساتھ، اس کے بچنے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، کوئی رستہ ہی نہیں۔ لیکن آدمی کہے گا این المفر، کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، کہاں ہے کو فرار ہونے کا رستہ؟
کلا، اللہ ماتا کہ ہرگز نہیں، کوئی رستہ نہیں، کلا ہرگز نہیں، لا وزر، وزر کے معنی پناہ، کہ آج کو پناہ گاہ نہیں ہے، کہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور چھپنے کی جگہ تو وہاں پر کیا ہوگی؟ آج تو زمین میں کوئی پہاڑ، کوئی وادیاں، کوئی کھڈ کھانیاں، کوئی غار، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں نا کہ آدمی چھپ جاتا ہے۔ قیامت کے دن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ زمین کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاعا صفصفا لا تری فیہ عوجا ولا امتا، کہ زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، پوری روئے زمین ایک چٹیل میدان کی طرح جس میں کوئی اونچ نیچ ہوگی نہیں سرے سے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح روٹی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ روٹی کی طرح، سفید روٹی کی طرح زمین کو بنا دے گا کہ بالکل برابر ہموار، اور زمین کے آخری کونے تک ہر چیز نظر آتی ہوگی۔ آج تو چھپنے کی بڑی جگہ ہے زمین میں، لیکن قیامت کے دن کچھ چھپنے کی جگہ تو کیا، کوئی اوٹ بھی نہیں ہوگی کہ آدمی کسی چیز کے پیچھے ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو علامت کلا ہرگز نہیں، لا وزر، آج کچھ پناہ گاہ نہیں، کچھ چھپنے کی جگہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، ہاں پھر چھپنے کی جگہ نہیں، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، پھر کہاں جانا ہے؟ الی ربک، تیرے رب کی طرف، ہاں یہ ٹھکانہ، الی ربک، تیرے رب کی طرف، یومئذ، اس دن، المستقر، ٹھہرنا ہے، رکنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ، وہ تیرے رب کی جگہ، تیرے رب کی عدالت ہے، تیرے رب کی عدالت میں جا کے ٹھہرنا ہے، ہم وہاں جا کر رکنا ہے، اس کے علاوہ کوئی، نہ کوئی بھاگنے کا راستہ ہے، نہ کوئی فرار ہونے کی جگہ ہے، نہ کوئی چھپنے کی جگہ ہے۔ الی ربک، تیرے رب کی طرف، اور الی ربک یہ لفظ پہلے آ گیا، اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا۔ ہم نے ذکر کیا تھا عربی کا ایک انداز ہے گرامر کے لحاظ سے کہ وہ لفظ جو بعد میں آنا تھا اگر اس کو پہلے لے آیا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معنی کے اندر تخصیص آ جاتی، خاص ہو جاتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہی، تیرے رب کی طرف ہی ٹھکانا، اور کوئی نہیں، تو صرف کا معنی آ جاتا ہے، اس کے سوا کو اور نہیں۔ تو یہاں پر بھی الی ربک اصل میں ہے المستقر الی ربک، تو اس کو پہلے لایا گیا یہ واضح کرنے کے لیے کہ صرف تیرے رب کی طرف ہی ٹھکانہ ہے، اور کوئی ٹھکانہ نہیں، اور کوئی جگہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب کی طرف ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، ینبأ، نبا سے، اور نبا کے معنی خبر، ینبأ خبر دی جائے گی، بتایا جائے گا انسان کو، یومئذ، اس دن، بما قدم، جو اس نے پہلے کیا، واخر، اور جو پیچھے کیا۔ بما قدم واخر کے اندر کئی معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ جو اس نے زندگی کے پہلے ان کے مرحلے میں کیا، اور دوسرا جو زندگی کے آخری ایام میں کیا، یعنی پہلے آخری سبھی اللہ کے ہاں پیش ہو جائیں گے، اس کو بتایا جائے کہ تو کیا کر کے آیا ہے۔ اور اس کا معنی ایک یہ بھی کیا گیا ہے بما قدم، جو اپنی زندگی میں کر چکا، واخر، اور جو اپنے مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ گیا، کیونکہ انسان کچھ وہ چیزیں ہیں جو اپنی زندگی میں کر جاتا ہے، نیکیاں ہیں یا برائیاں ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جو بھی اس نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے نیک اعمال زندگی کے ہیں، برے اعمال میں سے کوئی برائیاں، بے حیائیاں، بدکاریاں زندگی میں کر گیا، اور کچھ وہ ہے کہ جو اس کے مرنے کے بعد ہوتے ہیں، مرنے کے بعد بھی انسان کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے چیزیں ہوتی ہیں، نیکیاں یا برائیاں، نیکی ہے تو اس کو اجر ملتا رہتا ہے، برائی ہے تو اس کا برابر اس کا گناہ پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی جب فوت ہو جاتا ہے، اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا ہر طرح کے عمل ختم ہو جاتا ہے، نمازیں پڑھتا تھا، نمازیں بند ہو گئی، نمازوں کا اجر بھی بند ہو گیا، روزے رکھتا تھا، روزے بند ہو گئے، روزوں کا اجر بھی ختم ہو گیا، اور اس طرح کے اس کی زندگی کے جو نیکیاں باتیں تھیں، وہ باتیں ختم ہو گئیں، نیکیاں بھی ختم ہو گئیں۔ لیکن تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں، کیا کیا ہے؟ ایک صدقہ جاریہ ہے، اس نے کوئی مسجد بنائی، کوئی نیکی کا کام کیا، جب تک وہ چیز باقی ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو اجر مل رہا ہے۔ دوسرا، اس کی کوئی نیک اولاد ہے، جب تک وہ نیک اولاد زندہ ہے، وہ خود بھی اپنے لیے دعائیں کرتی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور تیسرا، اس نے کوئی علم سکھایا ہو، لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نسل در نسل چل رہا ہے، اس کے برابر اجر مل رہا ہے۔
تو یہ 3 چیزیں جو مرنے کے بعد بھی اس کی جاری رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی کوئی اعمال جاری رہتے ہیں، سمجھے نا؟ یہ کتاب جو ہمارے سامنے پڑھی ہے، اس کے لکھنے والے ابھی پچھلے سال ہی فوت ہوئے، لیکن کتاب پڑھی جا رہی ہے، کہاں کہاں ہزاروں لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، علم پھیل رہا ہے ان کا، اور ان کو برابر ان کا اجر مل رہا ہے۔ اس لیے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی کبھی سوچا کریں کہ میری زندگی کا پروجیکٹ کیا ہے، مرنے کے بعد آپ نے اپنے لیے کیا کچھ سوچا ہے؟ کہ بس مر کے ختم ہو گیا، بس عمل بند ہو گیا؟ نہیں، اس بات کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا اجر کیسے جاری رہے گا، مرنے کے بعد میرا عمل کیسے جاری رہے، اس بات کی ہمیشہ سوچنا چاہیے، اور اس کے لیے ہماری پلاننگ ہونی چاہیے۔ اور اس کے سب سے بڑی، سب سے اہم جو پلاننگ وہ یہ ہے، علم سیکھنا، علم سکھانا، لوگوں کو دعوت دینا۔ ہاں، یہ ہے جو سب سے بڑا اہم ترین عمل ہے جو جاری رہتا ہے، ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ بھی ایک وقت تک چیز اللہ کی راہ میں دی تھی، ختم ہو گئی تو اجر بھی بند ہو گیا۔ اولاد بھی فوت ہوگی 30 40 50 سال بعد، باپ کے بعد بیٹا بھی فوت ہو گیا، اس کی دعائیں بند ہوگی، لیکن علم نافع یہ ہے جو جاری رہتا ہے۔ صحابہ کرام کا چھوڑا ہوا علم ہمارے سامنے، اس لیے اس سے ہم کو اندازہ، میں اس کتاب کی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ لکھنے والے چلے گئے دنیا سے، لیکن چھوڑا ہوا ان کا علم لوگوں کے اندر پھیل رہا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کو پتہ کتنا اجر مل رہا ہے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو نیکی ہے اور دوسری طرف برائیاں بھی۔ کسی نے کوئی بدعت شروع کی، کوئی گمراہی کا کام شروع کیا، ہاں بدعت چل رہی ہے، آج سے ممکن سینکڑوں سال پہلے کسی نے ایجاد کی ہو، وہ چل رہی ہے، آج بھی ہے، آگے بھی چلتی رہے گی۔ وہ جب تک بدعت ہوتی رہے گی، اس بدبخت کو قبر میں پڑے ہوئے اس کے گناہ مسلسل پہنچ رہے ہیں۔ کسی نے حرام خوری کا کوئی کام شروع کیا تھا، کوئی ایسا پلان کاروبار کا، بزنس کا کو جو حرام ہے، کوئی اس طرح کا پروگرام لوگوں کو دیا، لوگ اس پر چل رہے ہیں، نسل در نسل چل رہا ہے، وہ بے ایمان مر گیا، اس کے پیچھے اس کے گناہ جاری ہیں، اس کو پہنچ رہے ہیں۔ اور خاص طور پر آج کل تو بہت زیادہ ہی چیزیں، سوشل میڈیا، آپ کیا کیا لوگوں کو چیزیں شیئر کرتے ہیں، کیا کیا لوگوں کو چیزیں دیتے ہیں، کیا کیا ان چیزوں کے اندر ڈالتے ہیں میڈیا کے اندر۔ اور بعض اوقات آپ دیکھیں گے، یہیں پر دیکھو گے کہ آدمی مرا ہوا ہے، وہ تو 10 سال ہو گئے مرے ہوئے، اور اس کی چیزیں چل رہی ہیں، اس کے گانے، اس کے میوزک، اس کی فلمیں، اس کے ڈرامے، اس کی بدکاری، بے حیائی چل رہی ہے۔ ہاں، اس بدمعاش کو مسلسل اس کا گناہ پہنچ رہا ہے۔ یہاں پر یہ بھی ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد اپنے لیے کیا چھوڑ رہا ہے۔ اگر کم از کم نیکی نہیں چھوڑی تو برائی تو نہ چھوڑے نا، کم از کم یہ تو ضرور ہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ يُنَبَّأُ الْإِنسان، اس دن انسان کو بتایا جائے گا، یومئذ، اس دن، بما قدم، جو اس نے آگے بھیجا زندگی میں کر گیا، وأخر، اور جو پیچھے چھوڑ گیا تھا مرنے کے بعد بھی اس کو جو اس تک پہنچ رہا، نیکی یا برائی، اس دن بتایا جائے، صرف بتایا جائے گا بس کہ تو نے یہ نیکی کی تھی، یہ برائی کی تھی، بس بتایا جائے گا۔ بھائی بتانے کے ساتھ ساتھ اس کا محاسبہ بھی ہے، اس کا حساب کتاب بھی ہے، اس کی جزا سزا بھی ہے۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ تو نے یہ کیا۔ ہاں، بتانے کے 2 انداز ہوں گے وہاں پر۔ ایک خوش قسمت ہیں کہ جن کو صرف اللہ تعالیٰ بتائے گا ہی بس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتی ہیں کہ آسان حساب کیا ہے؟ آسان حساب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف بندے کے سامنے اس کے گناہ پیش کرے گا، وہ بھی ایک پردے میں رکھ کے، ایک پردے میں رکھ کے بندے کو اس کے گناہ صرف دکھائے گا کہ تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ تو اس کے بعد کہے گا یہ تیرے وہ گناہ ہیں کہ جن کو دنیا میں نے ان پر پردہ ڈالے رکھا، چھپائے رکھا، اور آج ان کو معاف کرتا ہوں۔ یہ بھی ایک طرح کا حساب ہی ہے
کیونکہ اللہ نے پوچھ تو رہا ہے، دکھا رہا ہے اس کو، اور آدمی پریشان ہوگا کہ میں نے اتنے گناہ کیے، لیکن اللہ تعالیٰ بتائے گا تیرے یہ گناہ میں نے معاف کر دیا۔ اور دوسرا وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ بتائے گا نہیں، پوچھے گا کہ تو نے کیا تو کیوں کیا، یہ جرم کیا تو کیوں کیا، یہ نیکی چھوڑی تو کیوں چھوڑی۔ ہاں، جس کو اس طرح سے پوچھ لیا، حدیث میں آتا ہے من نوقش الحساب عذب، کہ جس سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کیوں ہوا، بس سمجھو کہ مارا گیا، ہاں سمجھو کہ وہ مارا گیا، اس کے لیے عذاب ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہ ینبا خبر دی جائے، صرف خبر دینا مقصد نہیں ہے، خبر دینے کے پیچھے اس کا نتیجہ ہے، جزا سزا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اچھا صرف قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ میں نے کیا نیکی برائی کی ہے، پہلے نہیں پتہ، یہاں نہیں اندازہ کسی کو، یہاں اندازہ ہے، ہر ایک کو اپنے آپ کا پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کتنے پانی میں ہے، ہر ایک کو اپنے آپ کا پتہ ہے۔ اس لیے فرمایا بل الانسان، بلکہ انسان علی نفسہ بصیرہ، اپنے آپ پر خوب اس کو دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، اپنے آپ کو خوب پہچانتا ہے۔ بصیرت سے کسی چیز کو دیکھنا جاننا، اپنے آپ کو خوب دیکھتا ہے، اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کیا لے کے اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ ہاں الگ بات ہے کہ دنیا کی مستی میں، دنیا کی مگن میں، دنیا کی لگن میں کبھی فرصت نہ ملی ہو سوچنے کی کہ میں نے کیا کیا ہے، لیکن اگر کبھی تھوڑا سا آدمی فارغ ہو کے بیٹھے غور کر لے تو پتہ چل جائے کہ وہ کیا ہے، وہ کس راستے پر چل رہا ہے۔ تو فرماتا رہتا بل انسان، بلکہ انسان علی نفسہ بصیرہ، خود ہی اپنے آپ پر جو ہے خوب اپنے آپ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ بڑے عذر بہانے پیش کر دے۔ بعض اوقات ہم اپنے معاملات میں جانتے ہیں کہ کوئی غلط کام کر لیا، کوئی الٹا کام ہو گیا، اب کیا ہے اس کے عذر بہانے گھڑتے ہیں، بناتے ہیں، بھئی ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا، یہ مجبوری تھی، وہ پریشانی تھی، یہ مشکل تھی، سمجھے نا، سمجھ نہیں آئی، بس اس طرح ہو گیا، ویسا ہو گیا، لیکن خود اپنے دل میں پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا میں نے، سمجھے نا۔ لوگوں کو ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے خاموش کرو، بس مطمئن کر دو، لیکن اپنے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ جو کیا ہے کیسے کیا ہے، جان بوجھ کر کیا ہے، خود کیا ہے، سمجھے نا، چاہے لوگوں کو جیسے بھی عذر بہانے پیش کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر حقائق کو کوئی نہیں جانتا۔ میں اور آپ جتنا ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں بڑھ کر ہمیں جانتا ہے، سمجھے نا۔ اس میں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے آپ پر گواہ ہے، اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ بڑے عذر بہانے وہ پیش کر دے تب بھی اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ اتنی کافی آج، جزاکم اللہ خیر۔ دوبارہ دیکھیں آج کے درس کو۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جب آنکھیں چدھیا جائیں گی، آدمی ہکا بکا رہ جائے گا۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گرہن لگ جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج چاند جمع کر دیے جائیں گے، اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان، کہے گا انسان، یومئذ، اس دن، این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ۔ کلا، ہرگز نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ لا وزر، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، کوئی فرار ہونے کی جگہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف ہی اس دن جو ہے وہ ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، جانا ہے۔ ینبأ الانسان، اس دن انسان کو خبر دی جائے گی، بتایا جائے گا، یومئذ، اس دن، بما قدم واخر، جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ بل الانسان، بلکہ انسان، علی نفسہ بصیرہ، اپنے آپ پر ہی خوب جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھنے والا، سمجھنے والا ہے۔ ولو، اور اگرچہ القا، وہ ڈالے، پیش کرے، معاذیر، عذر سے، اگرچہ بڑے عذر بہانے بھی پیش کر لے، تب بھی اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر۔